ہم ایک بڑی عجیب سی سچویشن میں ہیں. 26ویں آئینی ترمیم بہرحال پارلیمان نے پاس کی, بہرحال وہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے اور اس کی پروڈکٹس بھی ہمارے سامنے ہیں, یعنی نئے آنریبل چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ, پھر آئینی بینچز کا قیام, پھر یہ اپوائنٹمنٹس جو کہ اب سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں. سو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اصولی طور پر سپریم کورٹ کے اندر یہ تمام معاملات پینڈنگ رکھنے چاہیے تھے اس وقت تک جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے سٹیٹس کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ اس نے رہنا ہے یا اس کو عدالت نے سٹرائک ڈاؤن کرنا ہے؟ دیکھیے, جب آئین میں ترمیم کی جاتی ہے یا قانون میں ترمیم کی جاتی ہے تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. پارلیمنٹ کرتی ہے سادہ اکثریت سے جب قانون کی بات ہے, اور جب وہ آئین میں ترمیم کی بات ہے تو 2/3 اکثریت سے. سو اٹ از دا ول آف دا پیپل, اٹس دی ایکسپریشن آف دا ول آف دا پیپل. اب کسی آئینی ترمیم کو آپ نے دیکھنا ہے, کسی جو لا میں ترمیم ہے یا نیا لا جو ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس کسوٹی صرف اور صرف آئین ہی ہے. اب آئین کو آئین ہی کی کسوٹی پہ آپ نے پرکھنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ آئین کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ آئین کے اندر اگر کوئی ترامیم کی گئی ہیں تو ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. پہلی تو بات یہ ہو گئی. ابھی تک کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا گیا, انکلوڈنگ جو ترمیم تھی فوجی عدالتوں کے قائم کے بارے میں. جب فوجی عدالتوں کو قائم کیا گیا تو آئین میں ترمیم کر کے کیا گیا تھا. وہاں پہ بھی کہا گیا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ آئین کو آپ جو ہے کس کسوٹی پہ کریں گے. دوسرا پہلو ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب تک کہ کوئی قانون یا آئینی شق صفحہ نسل پہ یعنی کتاب کا حصہ ہے اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ کیا وہ جو چیلنجز ہیں وہ کون سنے گا؟ کیا وہ سنیں گے جو کہ اس کے خلاف ہیں؟ وہ تو اپنا باعث پہلے ہی شو کر چکے ہیں, تو کیا وہ سن سکتے ہیں؟ نہیں. کیا وہ سنیں گے جو اس کا پروڈکٹ ہے؟ نہیں. there is a conflict of interest. بالکل. تو پھر کون سنے گا؟ وہ سنیں گے نا جو باقی ماندہ ہے. ٹھیک. اچھا ریاست صاحب, ابھی میں حامد خان صاحب کا میں نے کلپ بھی آپ کو سنایا, وہ کہتے ہیں ہم دیکھیں چیلنج کرنا حق ہے, آپ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں, ہزاروں چیزیں چیلنج ہوتی ہیں عدالت کے اندر, ایک پروسیس ہے, آپ اس کو روک تو نہیں سکتے. 26ویں آئینی ترمیم تو اٹس آپریشنل نا, ایز اشتر صاحب ایز رائٹلی سیڈ کہ وہ تو سر آئین کا حصہ ہے, اس کے تحت ہی کوئی معاملہ چلے گا. جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی آپ آرڈر دیکھ لیں, آپ چیف جسٹس صاحب کی اپنی گفتگو دیکھ لیں جو آج انہوں نے فرمائی ہے کہ دیکھیں جی ایک نظام ہے, یہ اسی نظام کے تحت ہی معاملہ چلے گا. تو پھر اتنا انتظار تو کرنا پڑے گا کہ عدالت اس کو سنے, اس کو اپ ہولڈ کرے یا سٹرائک ڈاؤن کرے, وہ بعد کا مسئلہ ہے. لیکن یہ 26ویں آئینی ترمیم تو ہے, اور جب موجود ہے تو پھر کام بھی اسی کے تحت ہوگا. ریاست صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب بھائی, میں سادہ احترام کے ساتھ اشتر صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے کہ اس ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, میں یہ عرض کروں گا کہ جتنی بھی لیجسلیشن ہوگی وہ آئین کے اندر بتا دیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا اس کے اندر ذکر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو آرٹیکل 8 ہے وہ بڑا کلیئر ہے. پھر آرٹیکل 227 جو ہے آئین کے اندر دیا گیا ہے کہ کوئی ایسی لیجسلیشن جو ریپگننٹ ٹو انجنکشن آف اسلام ہے وہ وائڈ سمجھی جائے گی. آرٹیکل 8 یہی کہتا ہے نا کہ لاز میڈ inconsistent with or in derogation towards the constitutional and fundamental right that would be void. اگر یہ اس کے اندر پرووائڈڈ ہے تو آپ کسی بھی امینڈمنٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, انڈر آرٹیکل 199 ریٹ جورسڈکشن میں کر سکتے ہیں. لیکن اب بائی ویچو آف یہ جو 26ویں, جس کو ہم سچی بات نہیں مانتے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو 26ویں ترمیم ہے وہ ایز پر مینڈیٹ آف لیجسلیشن آف وچ از پرووائڈڈ ان دا کانسٹیٹیوشن وہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں, صحیح ہے. دونوں صورتوں میں کانسٹیٹیوشن بینچ والے ججز صاحبان, ریسٹ آف آل دی ججز آف دی سپریم کورٹ,
فل کورٹ سپریم کورٹ جس وقت 16 ہے 17 ججز ہیں وہ بیٹھیں اور اس کے اوپر ایک ورڈکٹ آ جائے گا کلیکٹیو وزڈم سپریم کورٹ آف پاکستان کا غلط ہے مان لے گیا ہم صحیح ہے دونوں صورتوں میں. اچھا ایک بات دیکھیں جو آپ فرما رہے ہیں فل کورٹ بیٹھے, میرا سوال یہ ہے کہ کیا فل کورٹ کے لیے یہ جو اختیار ہے, اب تو معاملہ یہ ہے نا کہ چیف جسٹس صاحب نے آج بھی فرمایا کہ عمران خان صاحب کا خط آیا, انہوں نے کہا جی ہم نے آئینی بینچ کی کمیٹی کو بھیج دیا ہے, آئینی بینچ دیکھے گا, 184(3) کا معاملہ ہے, آئینی بینچ دیکھے گا. اب سوال یہ ہے کہ فل کورٹ بنانے کا معاملہ کیا وہ آن ڈیمانڈ ہے, وہ ایک پھر مورل لیگل سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل سے زیادہ مورل ایکسپیکٹیشن ہے نا آپ کی, کیونکہ اگر تو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ہے چیف جسٹس کہ آپ نے انہیں کہہ دیا اور انہوں نے بنانا ہے تب تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ دیکھنا ہی آئینی کمیٹی نے ہے یا آئینی بینچ نے ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے, تو پھر تو یہ ڈیمانڈز پچھلے حال میں 4 مہینے سے 5 خط لکھے گئے ہیں متعدد دفعہ منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے, کلیکٹیولی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کی جانب سے, نہیں بنا فل کورٹ, نہیں بیٹھا فل بینچ, تو اب کیوں بیٹھے گا؟ دیکھیں منیب بھائی اس میں جو آرٹیکل 191A ہے وہ اس کو بار تو نہیں کرتا چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کے لیے. اگر تو بار ہو کہ نہیں بنایا جا سکتا تو پھر تو یہ بات آپ کی مانی جا سکتی ہے. آئین کے اندر ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ جی اس پہ بار ہے کہ فل کورٹ نہیں بلائی جا سکتی. دیکھیں جیسے لارجر بینچ بنایا جاتا ہے فل کورٹ بھی اسی طرح بنائی جا سکتی, اس میں کوئی بار نہیں ہے. اور یہ تو ایشو ہی ایسا ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر اتنی بڑی کنٹروورسی ہے کہ اس امینڈمنٹ کی وجہ سے آپ کا سب سے سپریم جو جوڈیشل ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کو کنٹروورشل کر دیا گیا, بنا دیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, کچھ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جب تک اس کو فل کورٹ نہیں سنتی تو یہ کنٹروورسی رہے گی, آپ کے ججز کے پھر فیصلے بھی کنٹروورشل ہو جائیں گے, تو اس کا نقصان تو اس ملک کو ہوگا, اس ادارے کو ہوگا. ہماری تو بنیاد یہ ہے, ہم تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا صاحب میں ذرا آپ کو یہ میں کچھ سنوانا بھی چاہ رہا ہوں, بٹ اس سے پہلے جو آج محسن اختر کیانی صاحب ہیں جو ہوا زندران کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنتے کچھ عرصہ پہلے تک ہی, وہ تو سینئر پیونر جج, انہوں نے فرمایا ہے آج ایک کیس کی سماعت کے دوران کہ عدلیہ پارلیمنٹ ایگزیکٹو سب زوال پذیر ہیں. اب امیدیں صرف نوجوان نسل سے ہیں, پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے, 24 سے 25 کروڑ لوگ ہیں, لڑائی کرنے والے زیادہ اور بچانے والے کم ہیں, ریاست کا ستون تو ہوا میں ہی ہے, پھر بھی مایوس نہیں ہے. اچھا اس کے یہ آبویسلی انہوں نے ایک سماعت کے دوران کہا, تو اس کو پاکستان کے پارلیمان کے اندر پھر ڈسکس کیا گیا, جو ایک گفتگو ہوئی بٹوین جو ایاز صادق صاحب جو کہ اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے کیا فرمایا ذرا سنیں. آج میڈیا میں نے ایک رپورٹ دیکھی ہے لا منسٹر صاحب, جس میں ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کامنٹ کیا ہے, انہوں نے پارلیمنٹ کا نام یوز کیا ہے, انہوں نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کہ یہ کولیپس کر گئی. Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to the honorable judge this is not acceptable to the Parliament.